مجھے جس عنوان کے حوالے سے حکم ہے اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی گئی ہے۔ فجر کا وقت بھی قریب ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو اللہ کی توفیق سے بہت اختصار کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کا ماحول مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آپ کسی بھی شہر کا جائزہ لیں، کسی بھی خطے کا جائزہ لیں، کسی بھی قریے کا جائزہ لیں، کسی بھی علاقے کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ رونا ہر جگہ سنائی دے گا۔ بلکہ جس جگہ جلسے میں جاتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں حضرت معاشرے کی اصلاح پر گفتگو کریں، معاشرے کی اصلاح پر گفتگو کریں، اور معاشرے کی اصلاح پر پوچھا جاتا ہے تو لوگ علماء ہوں، صالحین ہوں، ائمہ ہوں، شریف باپ ہوں، مائیں ہوں، سب کی ایک ہی فکر ہے، میرا بیٹا گناہوں کے اڈوں کا مسافر بن گیا، میرا بیٹا جرائم پیشہ بن گیا۔ اللہ اکبر! وہ قوم جو لوگوں کو جہاں بانی اور جہاں بینی کے طریقے سکھاتی تھی، وہ قوم جس نے ہواؤں پر کمندے ڈالنے کا تصور عطا کیا، وہ قوم جس نے چاند اور سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کے ضابطے اور اصول عطا کیے، وہ قوم جس نے قوموں کو ترقی کے پیمانے عطا کیے، وہ قوم جس نے کھانے تک کا شعور لوگوں کو عطا کیا، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے۔ جب تک رسول اللہ کے غلام نہ آئے تھے یہاں کی قومیں کھانے کا شعور تک نہیں رکھتی تھی۔ لباس کا شعور کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے دیا۔ کھانے پینے اور دسترخوان سجانے کا تصور کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے دیا۔ گفتگو کے آداب کس نے دیے؟ محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے عطا کیے۔ ورنہ ہماری آمد سے پہلے دیکھیں اس سرزمین کا حال کیا تھا، اس زمین کے خطے کی کیفیت کیا تھی، مگر آج وہی قوم جس نے قوموں کو تہذیب عطا کی ہے، تمدن عطا کیا ہے، کلچر عطا کیا ہے، لوگوں کے منہ میں بولنے کے لیے ادیبانہ زبانیں عطا کی ہے، آج اس قوم کا حال کیا ہو گیا؟ شراب کے اڈوں پر اگر سب سے زیادہ کسی قوم کے جوانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے تو وہ قوم مسلم کے جوان ہیں۔ اگر سنیما خانوں میں سب سے زیادہ کسی قوم کے جوانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے تو وہ قوم مسلم کے جوان ہیں۔ بلکہ یہ بات بھی آپ سے عرض کروں، انٹرنیٹ پر گندی فلمیں کون علاقے میں کتنی زیادہ دیکھی جاتی ہے، جب اس کی سروے رپورٹ نکالی گئی تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ ایک ملک جو اسلام اور کلمے کے نام پر بسایا گیا ہے، سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھنے والی قوم وہیں پر ہے، اور گندی فلم وہاں زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ معاذ اللہ ہم کتنے بدترین ماحول سے گزر رہے ہیں۔ یعنی مسلم بستی کے اندر نشہ بھی سب سے زیادہ، گندی فلموں کا معاملہ بھی سب سے زیادہ، جرائم بھی سب سے زیادہ۔ جن علاقوں کے اندر گندگی کا ڈھیر دیکھو سمجھو مسلمانوں کا محلہ ہے، جس علاقے کے اندر اللہ اکبر پان اور گٹکے کی پچکاریاں دیکھو سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے، جہاں پر لڑائی جھگڑے اور عجیب ترین گالیوں کی آوازیں سنو سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اللہ اکبر! شراب کر کے جرائم تک، اور جرائم سے لے کر کے معاذ اللہ عورتوں پر بدنگاہی تک۔ یاد رکھنا میں آپ کو کوسنے نہیں آیا، لیکن ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، حالات یہی ہے۔ جھوٹ کا ماحول دیکھیں، غیبت کا ماحول دیکھیں، عورتوں پہ پاپ کا ماحول دیکھیں، جرائم کا ماحول دیکھیں، ان پڑھ پن دیکھیں، جہالت دیکھیں، یہ سب اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو زیادہ تر قوم مسلم کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا معاشرے کی اصلاح کیجئے، یہ جرائم کیوں ہے، ان جرائم کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، اصلاح معاشرہ کے جلسے انقلاب پیدا نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کرے۔ یہ جرائم کا جو ماحول ہے وہ صرف اور صرف اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ماں باپ کا بچوں کی تربیت نہ کرنا ہے، بچوں کو وقت نہ دینا ہے۔ اللہ اکبر! آئیے میں آپ سے عرض کروں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ برسوں کی بگڑی ہوئی قوم ایک گھنٹے کی تقریر میں سنور جائے گی، ایک گھنٹے کی تقریر میں سدھر جائے گی؟ جس ماحول کے اندر پورا کے پورا ماحول گناہوں میں اور جرائم میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ اکبر، جو بچپن سے بگڑے ہوئے ہوں ان کو گھنٹے بھر کی تقریر کیسے سنوار سکتی ہے؟ لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں۔ لاہور کے قلندر نے کہا تھا، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہم جانتے ہیں جہاں خطیب کی آواز کام نہیں کرتی وہاں
کی نگاہیں کام کر کے زندگیاں بدل دیا کرتی. ابھی ایسے قلندر صفت لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جہاں نگاہیں، جہاں آواز نہیں پہنچتی وہاں نگاہیں تقدیریں بدل دیا کرتی ہے. وہی قلندر تو یہ بھی کہتا ہے نا کیا کہ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ابھی ہمارے درمیان صاحب نگاہ موجود ہے، اہل نگاہ موجود ہے، اہل نظر موجود ہے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، سارے کام تو نظر ہی سے نہیں بنتے، اس کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ کاوش بھی کرنی پڑتی ہے. آج آپ دیکھیں اولاد کون نہیں مانگتا، اولاد کون طلب نہیں کرتا. اگر اولاد نہ ہو بزرگوں کے پاس آ کر کے دعائیں کرواتے ہیں، اولاد نہ ہو بزرگوں کے پاس آ کر منتیں مانگتے ہیں، اولاد نہ ہو دادا باپو آپ دعا کر دیں، پیر باپو آپ دعا کر دیں، احمد شاہ باپو آپ دعا کر دیں، محبوب باپو آپ دعا کر دیں، فلاں بزرگ آپ دعا کر دیں، دعائیں کرواتے ہو. مگر یاد رکھنا اولاد کے لیے دعائیں کروانے والوں، اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، اولاد اللہ کی امانت بھی ہے، اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، اولاد اللہ کی امانت بھی ہے. اگر ان کو وقت نہیں دو گے، ان کو ٹائم نہیں دو گے، ان کی تربیت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا ماحول کی وجہ سے انسان سنورتا بھی ہے، ماحول کی وجہ سے انسان بگڑتا بھی ہے. اللہ اکبر. اگر چوروں کا ماحول ملے تو بچے چور بن جائیں گے، ڈکیتوں کا ماحول ملے بچے ڈکیتی کرنے لگیں گے، نشہ کا ماحول ملے بچے نشہ کرنے لگیں گے، پاپ اور جرائم کا ماحول ملے تو بچے پاپ اور جرائم میں ڈوب جائیں گے. اب بات اتنی ہے کہ تربیت کا رونا سب کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. تو میں آپ کے سامنے کچھ ضابطے رکھتا ہوں. حالانکہ میں کوئی مربی آدمی نہیں ہوں، لیکن اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے جو اصول ہم نے پتہ کیے ہیں میں چند آپ کے دروازے دل پر رکھنا چاہتا ہوں. بچوں کی تربیت کیسے کریں، اور اس کے بعد پھر گفتگو کا دوسرا حصہ اگر وقت رہا تو آپ کے سامنے رکھا جائے گا. پہلی بات یہ ہے ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیں، ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں. عصر حاضر کے ایک بہت بڑے مفکر نے ایک بات کہی تھی، آج سب کے بچے یتیم ہو گئے. آج سب کے بچے، ایک مفکر نے کہا تھا آج سب کے بچے یتیم ہو گئے. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یتیم. مفکر کہہ رہا ہے سب کے بچے یتیم ہو گئے. تو لوگوں کو لگا یہ گالی ہے، ہمارے لیے کوئی کوسنا ہے، ہمارے لیے کوئی بری بات ہے. تو اس نے پھر واضح کیا، کہا کہ بچے یتیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کو ماں اور باپ کا پیار نہ ملے، جس کو ماں اور باپ کی شفقتیں نہ ملے، جس کو ماں اور باپ کی صحبت نہ ملے وہی تو یتیم ہے. ارے قبر میں ہے یا گھر میں ہے اس سے بحث نہیں ہے، ہمارے لیے تو دونوں ہی گھر ہے. اللہ اکبر. قبر بھی گھر ہے اور اپنا روم بھی گھر ہے. لیکن ایک بات آپ سے عرض کروں، بیڈ روم سے بہترین گھر مومن کے لیے قبر ہے. اس لیے کہ بیڈ روم میں سونے والا ٹینشن میں سو سکتا ہے، لیکن مومن اگر اپنی قبر میں سو رہا ہے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے. بس کوئی مومن بن کے دیکھے. اللہ اکبر. گھر کے کمرے میں کوئی استقبال کرے نہ کرے، اگر کوئی سچا مومن ہے تو قبر میں نکیرین اس کی تعظیم کرتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. کمرے میں کون آتا ہے کون جاتا ہے اپنی جگہ. مومن کی قبر یہ ہے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. آپ کہتے ہیں عرس ہے عرس ہے عرس ہے عرس ہے. عرس کسے کہتے ہیں؟ جہاں دولہا ہوتا ہے وہاں عرس ہوتا ہے. تو آخر مرنے والوں کا عرس کیسا؟ ہم کہتے ہیں
محلے کا لڑکا سج دھج کیا جائے تو لوگ اس کو عرس اور عروس اور شادی کہنے لگتے ہیں. اگر معراج کا دولہا قبر میں آئے دیدار کرانے وہ عرس نہیں ہے تو پھر عرس کس چیز کا نام ہے؟ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو عرض یہ